ابھی بھی وقت ہے لوگو خدا سے گڑ گڑا کے تم اسے راضی کرو لوگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابو القاسم مصطفیٰ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وقولہ حق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقم وجہک للدین حنیف فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ خداوند کریم نے قرآن مجید میں انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ اس نے انسانوں کو اپنی فطرت پر خلق کیا ہے، اور فطرت انسان ہمیشہ سے ہر دور میں، ہر زمان میں، ہر مکان میں ایک جیسی ہی رہی ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ یہاں فطرت سے مراد بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں۔ یہاں پہ ہم چند چیزوں کو بیان کریں گے جو کہ ہمارے موضوع سے متعلق ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ انسان فطرتاً کمال کو پسند کرتا ہے، پرفیکشن چاہتا ہے، اور اس کے اندر جو موٹیویٹنگ فورس ہے جو اسے لے کر جا رہی ہوتی ہے کمال کی طرف، وہ اس کا ایمان ہے جو اس کا موٹیویٹنگ فورس ہے۔ جیسے جیسے انسان با ایمان ہوتا جاتا ہے، وہ اتنے ہی زیادہ کمال کی طرف حرکت کر رہا ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کمال کو حاصل کرے۔ اسی طرح انسان کی فطرت میں جو خداوند عالم نے جو چیز رکھی ہے وہ سکون کی تلاش ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں سکون کو حاصل کرے اور سکون کے ساتھ جیے، سکون کے ساتھ رہے، اس کے انوائرمنٹ میں پیس ہو، اس کی اپنی ذات میں بھی پیس ہو اور اس کے انوائرمنٹ میں بھی پیس ہو، تاکہ وہ کمال تک پہنچ سکے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے، اولیاء آئے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، سب نے انسانوں کو یہی سبق دیا، یہی بات بتائی کہ جب انسان کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ رابطہ خدا سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے تو انسان اتنا ہی پیسفل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے اختلافات، اس کے لڑائی جھگڑے، اس کی سب چیزیں جو ہیں وہ کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اس کی زندگی کا پرپس خدا ہوتا ہے۔ اور انبیاء کو بھیجا اسی لیے کہ وہ رول ماڈل کے طور پہ ہوں، ائمہ رول ماڈل کے طور پہ ہمیں اپنی زندگی گزار کر دکھائیں کہ کس طرح انہیں یہ زندگی گزارنی ہے۔ تو دین جو ہے، دین اسلام جو ہے، وہ انسان کو بہت اچھی طرح سے کمال تک لے جانے کے لیے ایک بہترین سسٹم ہے کہ جو انسان کو اس کے تمام اسپیکٹ سے، چاہے وہ اس کی فزیکل اسپیکٹ ہو، اس کا انٹلیکچوئل اسپیکٹ ہو، اس کا ایموشنل اسپیکٹ ہو، سائیکولوجیکل اسپیکٹ ہو، سوشل اسپیکٹ ہو، انڈیویجول اسپیکٹ ہو، ہر اسپیکٹ سے دین جو آ کے انسان کو کور کرتا ہے اور اس کو گائیڈ لائنز دیتا ہے، اس کو پرنسپلز بتاتا ہے، اس کو رولز بتاتا ہے کہ جس پر چل کر انسان بہترین زندگی گزار سکتا ہے اور اچھی طرح پیسفل لائف کے ساتھ وہ پروگریس کر سکتا ہے اور ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے اس کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ شریعت آئی اسی لیے، وہ ڈیزائن ہی اسی طرح ہے کہ وہ انسان کی نیڈس کو اور اس کے گولز کو سمجھتے ہوئے وہ ڈیزائن کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے شریعت کو بھیجا تاکہ وہ اس پر چل کر کمال تک پہنچے۔ تو اس میں انسان کا رول بھی ڈیفائنڈ ہے، اس کی رسپانسبلٹیز بھی ڈیفائنڈ ہیں، اس کے ڈیوٹیز بھی ڈیفائنڈ ہیں۔ تو یہ ہمیں ان باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم جان لیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے ٹریفک سگنل۔ اگر ہم ٹریفک سگنل کو فالو کریں گے تو ہمیں کبھی ٹریفک میں پرابلم نہیں ہوگی۔ ریڈ سگنل جب ہوگا تو ہمیں رکنا ہوگا، جب اورنج ہوگا تو ہم تیار ہو جائیں گے، اور جب گرین ہوگا تو ہم چل پڑیں گے۔ اگر سب ٹریفک سگنل کے رولز کو فالو کریں تو کبھی بھی ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا، لائف لاس نہیں ہوگی، ٹریفک جیم نہیں ہوگا، ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، اور ٹریفک جو ہے وہ رواں دواں رہے گا اور لائف جو ہے بڑی اسموتھ جائے گی۔ ہر انسان اپنے وقت پر پہنچ جائے گا کیونکہ سب ٹریفک سگنل کو فالو کر رہے ہیں، اور ہر انسان جو ہے وہ ایک اچھا سٹیزن ہے اور وہ رولز کو فالو کرنا چاہتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو اس سے اس کو انوائرمنٹ میں بھی پیس نظر آتا ہے اور وہ اپنے مقصد تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح انسان جو کمال تک جانا چاہتا ہے، جو پرفیکشن تک جانا چاہتا ہے، جو اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے بنائے ہوئے نظام کو سمجھے اور اس پر عمل کرے، تاکہ نہ اس کا کسی سے اختلاف ہو، نہ جھگڑا ہو، نہ لڑائی ہو، نہ اس کے جسے کہتے ہیں کہ وہ بیٹل فیلڈ بن جائے اس کی زندگی، اور نہ ہی اس کے کلیشز ہوں، اور وہ زندگی کو بہترین طریقے سے کمال تک لے جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ٹریفک سگنل کو فالو کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ٹریفک سگنل کو بریک بھی کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ٹریفک جام بھی ہوتا ہے، پرابلمس بھی ہوتی ہیں۔
تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی، ہماری زندگی میں بھی ایسے ہی ہے. بعض دفعہ ہم خود سبب ہوتے ہیں، ان رولز کو، ان پرنسپلس کو توڑتے ہیں جو خداوند عالم نے بنایا، پھر ہمیں زندگی میں پرابلم ہوتی ہے، یا دوسرے توڑتے ہیں، پھر ہمارا ان کے ساتھ کانفلکٹ ہوتا ہے. اس کانفلکٹ کے نتیجے میں ہمارے ڈسپیوٹ ہوتا ہے، ہمارے ڈس ایگریمنٹس ہوتی ہیں، ہماری لائف میں پرابلمز آنی شروع ہو جاتی ہیں اور ڈیفیکلٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. لائف پیس لائف سے چلا جاتا ہے اور وی گیٹ انٹو ٹربل، اور پھر اس کی وجہ سے ہماری پروگریس رک جاتی ہے. تو ان باتوں کو ہم چند سیشنز میں ڈسکس کریں گے اور ان ایریاز کو، فیکٹرز کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ جس کی وجہ سے کانفلکٹس ہوتی ہیں اور کیا چیزیں ریزن بنتی ہیں کانفلکٹ کی. اور اس میں سب سے پہلی چیز جو آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خدمت میں بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ بات ہے کہ انسان کی نیگیٹو تھنکنگ، جو دنیا میں سب سے زیادہ پرابلم ہے اس وقت، وہ نیگیٹو تھنکنگ کی ہے. لوگوں کے اندر نیگیٹو تھنکنگ موجود ہے، جس کی وجہ سے ان کی لائف میں انگزائٹی ہے، ان کی لائف میں ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ اس کی جب ہائٹ پہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ سوسائڈ کمٹ کر لیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کر دیتے ہیں دنیا سے، اپنے تمام رشتے سب ختم کر لیتے ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے بالکل اس اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو پرپز آف لائف بھی ان کا ختم ہو جاتا ہے. تو جب انسان نیگیٹو سوچنا شروع کرتا ہے، اس کی زندگی میں نیگیٹیوٹی آنے لگتی ہے، تو آٹومیٹکلی وہ نیگیٹو چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کرتا ہے. کیونکہ انسان کے اندر جو کوالٹی ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ اچھا ہوتا ہے تو وہ اچھی چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اور جب وہ برا ہوتا ہے تو وہ بری چیزوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نیک لوگوں میں ہی رہ سکتے ہیں، وہ برے لوگوں میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ ان کی نیچر ان سے نہیں ملتی، ان کی عادتیں ان سے نہیں ملتی، ان کی سوچ ان سے نہیں ملتی. تو جو برا انسان ہوتا ہے وہ اپنے جیسے لوگوں کو ڈھونڈ لیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی محلے میں، کسی گلی میں، کسی جگہ کوئی نئے لوگ آئے ہیں اور ان میں سے کوئی شخص جو ہے وہ سگریٹ پیتا ہے، تو محلے میں سگریٹ پینے والوں کے سرکل میں چلا جائے گا وہ خود ہی. یا اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی شخص شراب پیتا ہے تو وہ اس محلے کے شراب پینے والے یا اس علاقے میں جو لوگ شراب پیتے ہیں اس سے اس کی دوستی خود بخود ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کے ٹائپ کے ہوں گے، وہ اس جیسا کام کرتے ہوں گے جو وہ کرتا ہے. نیگیٹو تھنکنگ کا بھی یہی پرابلم ہے کہ انسان کے ذہن میں جو اس کی غلط تھنکنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ غلط سوچنے لگتا ہے، یعنی نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے نیگیٹو فیلنگز ایجاد ہوتی ہیں، اور جب انسان نیگیٹو فیل کرنے لگتا ہے تو پھر وہ نیگیٹو بیہیویئر بھی کرنے لگتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس بیہیویئر کی وجہ سے وہ ری انفورس کرتی ہے اس کو دوبارہ نیگیٹو سوچنے پر. تو یہ ایک وچ سائیکل بن جاتا ہے. پھر وہ انسان اس دلدل میں دھسنا شروع ہو جاتا ہے آہستہ 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 چند سالوں میں. پہلے تو یہ کچھ ہفتوں، مہینوں، سالوں، اور پھر یہ اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے. پھر وہ اسی کے ساتھ جینے لگتا ہے. پھر آٹومیٹکلی وہ دیکھنے لگتا ہے کہ اس کی اپنی زندگی بھی خراب ہو رہی ہے، اچھی نہیں ہے. اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ یہ خود وہ نیگیٹو سوچ رہا ہے اور وہ خود اپنے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے. جس طرح ایک انسان اسموک کرتے کرتے، شروع میں تو اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی باڈی، اس کی ہیلتھ خراب ہونے لگتی ہے. اس کے سراؤنڈنگ میں اسموک ہوتا ہے ہر وقت، اس کے افیکٹ ہوتا ہے اس کے کپڑوں میں، اس کے جسم میں، اس کے چہرے پہ، اس کے ہاتھ میں، سب چیز پہ اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح نیگیٹو تھنکنگ کا بھی ہوتا ہے کہ نیگیٹو تھنکنگ انسان کے فکر کو خراب کرنا شروع کر دیتی ہے. اور یہ بالکل اس طرح سے ہوتی ہے جیسا کہ اگر آپ نے ایک لوہا دیکھا ہو، سریا جسے کہتے ہیں، لوہا جو ہوتا ہے، اگر اس میں زنگ لگا ہوا ہو تو وہ زنگ کیسے لگتا ہے اس لوہے کے؟ جب پانی یعنی موئسچر جو ہے لوہے کے اوپر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کچھ عرصے تک وہ موئسچر لوہے پر رہے تو آہستہ آہستہ وہ اس کے ریاکشن سے، پانی کے اور موئسچر کے ریاکشن سے آئرن کے ساتھ اس کے اندر اس سے رسٹ پروڈیوس ہونے لگتا ہے. اور آہستہ آہستہ یہ رسٹ جو ہے، یہ اگر دیر تک رہے تو یہ خود اس آئرن کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اور آئرن جو ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ اتنا سالڈ میٹل ہے جس پر کنسٹرکشن ہوتی ہے، جس پر ہزاروں چیزیں بنتی ہیں، اور جو سب سے مفید کنسٹرکٹیو مٹیریل ہے، وہ ہی اتنا کمزور پڑ جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس کو اگر ایک لات بھی ماریں یا ہاتھ بھی ماریں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. بڑی بڑی بلڈنگیں گر جاتی ہیں رسٹ ہونے کی وجہ سے، بڑے بڑے ریلوے ٹریکس خراب ہو جاتے ہیں رسٹ ہونے کی وجہ سے، مشینری جو ہوتی ہے وہ رسٹ لگ کے ختم ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں اتنی سالڈ چیز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کے اوپر ایک موئسچر آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو وہ کھانا شروع کر دیتی ہے اور آئرن کو پورا کھا جاتی ہے. جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح زنگ جو ہے وہ لوہے کو کھا جاتی ہے.
اسی طرح غلط سوچ جو ہے، نیگیٹو تھنکنگ جو ہے، وہ انسان کے پورے وجود کو خراب کر دیتی ہے، اس کے دل و دماغ کو خراب کر دیتی ہے، اور اس کو ایک ایسا انسان بنا دیتی ہے جو کسی کام کا نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک پرابلم سوسائٹی میں بن کر سامنے آتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیسا فیل کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں کیسا فیل کرتا ہوں، میں اچھا فیل کرتا ہوں یا میں برا فیل کرتا ہوں، کیا میں خوش رہتا ہوں یا میں ناخوش رہتا ہوں، کیا میں ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہوں یا میں شکر کی حالت میں رہتا ہوں، میں کس کنڈیشن میں رہتا ہوں، تو میرا جو جواب ہوگا اگر وہ نیگیٹو آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری تھنکنگ میں نیگیٹیوٹی زیادہ آ چکی ہے۔ تو دنیا میں 2-3 طرح سے لوگوں نے نیگیٹیوٹی کو شو کیا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی ان کے اندر فزیکل چیزوں کی وجہ سے، یہ زیادہ فزیکل چیزوں کے بارے میں نیگیٹو ہے، یا انسان جو ہے وہ سائیکولوجیکلی زیادہ نیگیٹو ہے، یا اسپریچولی بہت زیادہ ویک ہے۔ مختلف ریسرچ میں مختلف لوگوں نے جو ڈائگنوز کی ہیں چیزیں وہ مختلف ہیں۔ ہم یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ ایک انسان نیگیٹو ہو سکتا ہے، سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے بھی وہ نیگیٹو ہو سکتا ہے، یعنی وہ ہوپ لیس ہو جائے، اس کی زندگی سے امید ہی ختم ہو جائے، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، دس از اینڈ آف مائی لائف، دنیا ساری بری ہے۔ جب وہ دنیا کے بارے میں سوچتا ہے تو دنیا کے بارے میں بھی برا سوچتا ہے، ہر چیز کو دنیا کی بری لگنے لگتی ہے، اور وہ ہر چیز کو نیگیٹو دیکھنے لگتا ہے، کسی چیز میں وہ پازیٹیو نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر وہ سوشل لائف کی بات کرتا ہے تو اس کو سوشل لائف بھی بری لگنے لگتی ہے، لوگ بھی برے لگنے لگتے ہیں، سب لوگ، اس کو لگتا ہے کہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، سب لوگ جو ہے وہ چیٹ کرتے ہیں، کوئی فیئر نہیں ہے، کوئی آنیسٹ نہیں ہے، اس قسم کی اس کی مینٹالٹی ہونے لگ جاتی ہے۔ دیٹ پرسن بیکمز ٹوٹلی نیگیٹو اباؤٹ ایوری تھنگ اینڈ ایوری ون۔ ان دا سیم مینر وہ اپنے ریلیٹیوز، اپنے فیملی سرکل کے بارے میں بھی وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ دیٹ پرسن تھنکس اباؤٹ، یا وہ خاتون یا وہ مرد جو بھی ہو، they think negative about their spouse, they think negative about their children, they think negative about their in-laws and the people in the community. So whenever you will talk to them, they will speak negative. So these kind of people are in problem within themselves and they create problem for others. And whenever you share an idea with them, you will see that they will not encourage you, they will not be positive about it, they will think negative about it. So that create problems and that create difficulties in your life. So one of the reason of having conflict in your life with others is because of negative thinking, and that ruins your life and it disturbs the life of others. So what has to be done is to know the treatment of negative thinking. How do we treat the people who think negatively? So if I know a person who is a negative thinker, it is very difficult for me to make him, because positive thinking is also an art and skill to maintain thinking positively. Yes, but we can give guidelines, we can give information to that person, and it's up to him to decide. So what we are supposed to do? The first thing is, آپ اس شخص سے یہ کہیں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی شخص ہو، آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ تم سب سے پہلے یہ دیکھو خدا نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کیا تم دیکھ سکتے ہو؟ تو کوئی انسان بھی نیگیٹو جتنا بھی ہو، اگر آپ اس کو دکھانا چاہیں تو آپ اس کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ خدا نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں کان دیے ہیں، تمہیں ہاتھ دیے ہیں، تمہیں کتنی ساری چیزیں دی ہیں، کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ پھر آہستہ آہستہ آپ اس کو نعمتیں گنوانا شروع کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ نعمتوں کو بھی اللہ خدا کی دیکھے کہ خدا نے اس کو کتنی نعمتیں دی ہیں اور وہ ان لمیٹڈ ہے۔ تو پھر انسان سوچنا شروع ہوتا ہے کہ ہاں ابھی تک میں نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ جو میرے پاس ہے، کیونکہ نیگیٹو تھنکنگ میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انسان اسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی، اور دوسروں میں جب وہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس، یعنی دوسروں کے پاس کیا ہے اور اس کے پاس کیا نہیں ہے۔ تو یہاں سے وہ ہر چیز میں وہ یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس کم ہے اور دوسروں کے پاس زیادہ ہے، تو اس کے لیے یہ زندگی بڑی مشکل میں چلی جاتی ہے۔ اور ان افراد کے اندر کیونکہ ہوپ نہیں ہوتی ہے، یہ انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، تو یہ اپنے ہی دنیا میں ایک پرابلم بن جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی پرابلم بن جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ وہ خود پرابلم ہے، بلکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو پرابلم ہے، میں تو صحیح ہوں لیکن دوسرے صحیح نہیں ہیں۔ تو وہ پھر بعض دفعہ وہ وکٹم گیم بھی شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر، کہ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہمیشہ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ کوئی بھی فیئر نہیں ہے، اور میں ہمیشہ سے انوسنٹ ہوں اور دوسرے ہی پرابلم ہے، دوسرے ہی غلط ہیں، تو کبھی دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سب سے پہلا مرحلہ، سب سے پہلی بات جو ہمیں کرنی ہوتی ہے وہ یہ کرنی ہوتی ہے کہ ہم ان کو یہ بتائیں
کہ آپ کے پاس کتنی نعمتیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنی نعمتیں ہیں, یعنی خدا کی بلیسنگز کتنی ہیں, آپ یہ دیکھیں. آپ یہ دیکھیں آپ نے زندگی میں کیا اچیو کیا. تو اگر آپ کسی انسان کو ایک ٹاسک دینا چاہتے ہیں تو آپ سے یہ کہیں کہ بھائی آپ ڈیلی بیسس پہ ایک مثال کے طور پہ آپ ایک جار لے لیں, ٹھیک ہے, آپ ایک باکس لے لیں, اور یہ جو ہمارے نوٹ پیڈز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جس میں اسٹکی نوٹس ہوتے ہیں, آپ ڈیلی اس میں یہ لکھیں کہ آج آپ نے کیا اچیو کیا, چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو. آپ نے وہ کیا چیز حاصل کر لی, آپ نے وہ کیا چیز کر لی, کوئی بھی کام. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص جب روزانہ لکھنا شروع ہوگا اور اس کو اس باکس میں ڈالنا شروع ہوگا تو 1 سال بعد 6 مہینے بعد وہ باکس بھر چکا ہوگا. کیونکہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ڈیلی بیسس پہ آپ کو ملتی ہیں, آپ کو لوگ لا کر دیتے ہیں, آپ کو پتہ چلتی ہیں کہ آپ کو ملی ہیں اور آپ حاصل کرتے ہیں. پھر جو چیز آپ ارادہ کرتے ہیں وہ آپ کر لیتے ہیں, ہزاروں چیزیں جو آپ ارادہ کرتے ہیں وہ آپ کر لیتے ہیں, تو وہ بھی آپ اس میں ڈالتے ہیں. تو اس طرح وہ باکس جو ہے نا وہ بھرنا شروع ہوتا ہے, اور اس میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے کبھی سوچی ہی نہیں تھی, یہ میرے پاس ایسا نعمت ہے. تو آپ کو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں میرے پاس بہت کچھ ہے, اور پھر آپ ماضی سے یاد کرتے ہیں, اپنے پاس میموری سے لے کر آتے ہیں کہ میرے پاس کیا نہیں تھا اور کیا ہے, پہلے کیا چیز نہیں تھی اور اب کیا ہے میرے پاس. تو وہ بھی آپ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لکھنے کو اور جمع کرنے کو, تاکہ آپ اس کو آپ کے لیے وہ ٹینجیبل بن جائے, آپ اس چیز کو دیکھ سکیں کہ میں نے کیا کیا چیزیں اچیو کی ہیں زندگی میں. تو یہ آپ کے اندر ہوپ پیدا کرتی ہے, یہ آپ کی تھنکنگ کو کریکٹ کرنا شروع کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہے سب کچھ نگیٹو ہی ہے. پھر اس کے بعد ہم شکر شروع کرتے ہیں خدا کا. جب ہم خدا کا شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک اسٹیبلٹی آتی ہے اور ہمارے اندر کنٹینٹمنٹ آتا ہے, جو کہ ہماری روح کی ضرورت ہے, جو کہ ہمارے فکر کی ضرورت ہے, کہ ہم اپنے آپ کو ریزننگ دیں, سمجھائیں کہ واقعی ہزاروں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کووڈ-19 کے اندر ہزاروں لوگ جو ہے وہ اپنی جانیں دے چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی تک بچا کے رکھا ہوا ہے, اس میں ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جو اس وقت جاب لیس ہو چکے ہیں, ہمارے پاس اس وقت کتنے لوگ اس وقت ایسے ہیں کہ جو ہاسپٹلائزڈ ہیں, ہم الحمدللہ بھی صحت مند ہیں. تو جب ہم اس طرح کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں, آپ دیکھیں کووڈ-19 میں دنیا کے اندر لوگ لاک ڈاؤن میں کھانے کو نہیں ہے لوگوں کے پاس, اور کتنے لوگ ہیں جو کھانا پہنچا رہے ہیں فری میں لوگوں کو. تو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں, دنیا میں سارے لوگ برے نہیں ہیں. کتنے ڈاکٹرز ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, والنٹیرلی کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں. کتنے لوگوں نے جان دی ہے, کتنے ڈاکٹرز نے اپنی جان دے دی ہے لوگوں کو بچانے کے لیے. تو اس کا مطلب دنیا میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں, اچھے کام کر رہے ہیں, سب برے نہیں ہیں. اور یہی اسی طرح آپ اپنے آپ کو کنونس کرتے ہیں اور آپ اچھی چیزوں کو بھی فوکس کرتے ہیں, تو آپ کے اندر جو ہے تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے, آپ کے اندر پازیٹیو انرجی اور پازیٹیو وائبز آنے شروع ہوتے ہیں. تو پھر آپ اچھا سوچنا شروع کرتے ہیں. ورنہ اگر آپ ہر وقت نیگیٹو ہی سوچیں گے تو آٹومیٹکلی آپ نیگیٹو انرجی پروڈیوس کریں گے, اور جب آپ نیگیٹو انرجی پروڈیوس کریں گے تو پازیٹیو انوائرمنٹ تو نہیں بنے گا. یو کانٹ لیو اے پازیٹیو لائف ود اے نیگیٹو مائنڈ سیٹ, ممکن ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کو پازیٹیو سوچنا ہوگا, یعنی ریئلسٹک اپروچ رکھنی ہوگی. جب آپ ریئلسٹک اپروچ رکھیں گے تو آپ کی بیلنس لائف بنے گی, اور آپ کی بیلنس لائف بنے گی تو آپ اچھا کام کر سکیں گے. تو اس مرحلے میں جو ہمارے لیے سب سے پہلا عمل ہوگا اس شخص کے لیے خاص طور سے کہ جو نیگیٹو سوچتا ہے, کہ سب سے پہلے وہ خداوند عالم نے جس کو بلیسنگز دی ہیں, جو نعمتیں اس کے پاس خدا کی موجود ہیں, وہ اس کو کاؤنٹ کرے اور اس کو وہ اس باکس میں ڈالنا شروع کرے. ایک ایک کر کے وہ لکھتا جائے اور ڈالتا جائے کتنی نعمت ہے بچپن سے لے کے ابھی تک جو کچھ اس کے پاس ہے. اور اس کے بعد وہ یہ دیکھے کہ کیا کیا خود اس نے اچیو کیے ہیں, وہ بھی وہ لکھے. اس کے بعد وہ جب خدا کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرتا ہے اور وہ تو پھر وہ شکر کرنا شروع کرے خدا کا. اور تیسری چیز یہ کہ جب اس کے ذہن میں کبھی بھی کوئی نیگیٹو سوچ آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ کمانڈ دے کہ یہ نیگیٹو سوچ میرے لیے ہیلدی نہیں ہے, کیونکہ اس سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا, تو مجھے اس کے بدلے میں مجھے پازیٹیو چیز سوچنی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ یہ سوچے گا کہ مجھے پازیٹیو چیز سوچنی ہے. نیگیٹو سوچنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نیگیٹو سوچنے سے مجھے نقصان ہوتا ہے, تو وہ اس کو پارک کر دے, اس کو ہٹا دے, کہ ابھی نہیں مجھے یہ سوچنا. کیونکہ بعض دفعہ نیگیٹو چیزیں بار بار انسان کے ذہن میں ایز اے ریمائنڈر آ رہی ہوتی ہیں اور اس کے ڈور ناک کر رہی ہوتی ہیں. اگر وہ اس کو اجازت دے دے گا تو وہ پھر کریٹ کرنا شروع کر دیں گی نئی چیزیں, تو وہ اس کو روک دے اور وہ کہے کہ اب میں کوئی پازیٹیو چیز سوچوں گا, اس کے بجائے میں اس کے اپوزٹ سوچوں گا. یہ ایک بیٹل ہے, انسان کے ذہن کی ایک جنگ ہے جو اسے لڑنی ہے, اور وہ کر سکتا ہے. جب وہ لکھ سکتا ہے اور چیزیں دیکھ سکتا ہے تو وہ یہ کر بھی سکتا ہے کہ اچھا اب میرے پاس نیگیٹو جا رہی ہے, مجھے اس کے کاؤنٹر میں پازیٹیو چیز سوچنی ہے اور دیکھنی ہے. اس کے بالکل برعکس, مثال کے طور پہ ایک شخص سوچتا ہے کہ بھئی میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے, ہاں لوگوں کے پاس گاڑی ہے,
تو اگر اس کے ذہن میں یہ سوچ آ گئی ہے تو وہ یہ کہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ میرے پاس نہیں ہے، کیا اور بھی لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہے؟ تو ہاں ہزاروں لوگ ہیں جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ سوچ میری کمپلیٹ صحیح نہیں ہے۔ تو پھر اس طرح انسان اپنے آپ کو کاؤنٹر جواب دیتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو نیگیٹو سے نکالتا ہے اور پازیٹیو کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پلاننگ کروں گا، انشاءاللہ فیوچر میں گاڑی خرید لوں گا، میں پلان کرتا ہوں اور میں کر لوں گا، جیسا کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس گاڑی نہیں تھی، انہوں نے آہستہ آہستہ گاڑی خرید لی۔ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، کوئی ایسا مشکل کام تو نہیں ہے۔ تو اس طرح سے انسان جو ہے وہ اپنے نیگیٹو سوچ سے باہر آتا ہے اور پازیٹیو سوچ کی طرف جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس انسان کا سرکل، اس کے دوست احباب، اس کا سرکل بھی پازیٹیو لوگوں میں ہو۔ اگر وہ نیگیٹو سرکل میں بیٹھے گا، کیونکہ خود نیگیٹو ہے اور سرکل بھی سے نیگیٹو بنا لیے، تو پھر وہ گھوم پھر کے پھر نیگیٹو سوچنا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ پازیٹیو سرکل میں بیٹھے گا، پازیٹیو لوگوں میں بیٹھے گا کہ جو اس کو پازیٹیو دکھائیں گے اور پازیٹیوٹی اس کے اندر پیدا کریں گے اور آپٹمسٹک اپروچ رکھیں گے، تو پھر وہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب وہ یہ شخص پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کو امید، اس کے اندر ہوپ پیدا ہوگی، اس کے اندر حرکت پیدا ہوگی، اچیومنٹ ہوگی، پروگریس ہوگا، تو اس کے نتیجے میں اس کا انوائرمنٹ اچھا بنے گا اور اس کی لائف اچھی بنے گی۔ پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم خدا سے مدد مانگیں گے، اور یہ مہینہ بھی ایسے ہی ہے کہ ہم خدا سے مدد مانگیں، ہم توبہ کریں، استغفار کریں اور خدا سے مناجات کریں اور اپنے ائمہ سے توسل کریں تاکہ ہمیں اس پرابلم سے، اس مصیبت سے ہمیں نجات دے کہ ہماری نیگیٹو تھنک، ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں نیگیٹو اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم جب بھی کوئی کام کرنے کا سوچتے ہیں ہم نیگیٹو ہوتے ہیں، ہم وہ کام ہی نہیں کر پاتے، اور ہم آہستہ 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 اس نیگیٹیوٹی کی وجہ سے آئسولیٹ ہو کے رہ گئے۔ تو جب ہم پازیٹیو لوگوں میں بیٹھیں گے، پازیٹیو باتیں شروع کریں گے، پازیٹیو سوچنا شروع کریں گے، پازیٹیو سٹیپس چھوٹے لینا شروع کریں گے، چھوٹے ٹارگیٹس بنائیں گے اور اس کو اچیو کرنا شروع کر دیں گے، ہماری تبدیلی آ جائے گی ہماری سوچ میں، ہمارے انوائرمنٹ میں، ہمارے اندر ہوپ پیدا ہو جائے گا اور ہمارے ریلیشن شپ سب سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، چاہے ہسبینڈ کا وائف سے ہو یا وائف کا ہسبینڈ سے ہو، وہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گا، وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہے، کیونکہ اگر باپ کی یا ماں کی نیگیٹو پرسنالٹی ہوگی تو گھر کا انوائرمنٹ کتنا نیگیٹو ہوگا، اور اس گھر کے نیگیٹو انوائرمنٹ میں ہونے کی وجہ سے ان کے کانفلکٹ زیادہ ہوں گے۔ تو یہاں پہ جو بات امپورٹنٹ ہے، یہاں پہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ جاننا امپورٹنٹ ہے کہ نیگیٹو ان پرسنالٹی کی وجہ سے کانفلکٹس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو ایک ریزن ہے وہ کانفلکٹ کا، وہ نیگیٹیوٹی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا انوائرمنٹ پیسفل ہو، آپ کے بیوی، بچے، آپ کے ان لاز آپ کے ساتھ پیسفل طریقے سے رہیں، تو آپ یہ چیک کریں کہ آپ کی نیگیٹیوٹی آپ کے اندر تو نہیں موجود ہے زیادہ، آپ نیگیٹو تو زیادہ نہیں سوچتے یا سوچتی ہیں زیادہ نیگیٹو، کیونکہ آپ جب نیگیٹو زیادہ سوچیں گی تو آپ نیگیٹو زیادہ محسوس کریں گی، جب آپ نیگیٹو زیادہ محسوس کریں گے تو آپ کا بیہیویئر بھی نیگیٹو ہوگا سب کے ساتھ، تو آٹومیٹکلی کانفلکٹس ہوں گی، اور پھر اس کانفلکٹ کا سلوشن بہت مشکل ہوگا سوائے اس کے کہ آپ اپنی نیگیٹیوٹی کو صحیح کریں، کیونکہ آپ اگر کسی کانفلکٹ کو ریزالو کر بھی لیں گے تو پھر نیکسٹ کانفلکٹ آنے والا ہے، کیونکہ تھنکنگ نیگیٹو ہے۔ تو پرائم فیکٹر یہاں پہ ہماری نیگیٹو تھنکنگ ہے۔ اگر ہم اس نیگیٹو تھنکنگ کو کنٹرول کر لیں گے، اس کو نیوٹرل کر لیں گے، اس کو بیلنس اپروچ کی طرف لے جائیں گے، ریئلسٹک تھنکنگ کی طرف لے جائیں گے، تو ہم آگے جا کے جو کانفلکٹس آئیں گے جس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کو ہم ریزالو بھی کر سکتے ہوں گے، اس کو ہم بہتر بھی کر سکتے ہوں۔ تو یہاں پہ اپنے آپ کو یہ سمجھانا ان لوگوں کے لیے کہ جو زیادہ نیگیٹو سوچتے ہیں، زیادہ نیگیٹو فکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کہ وہ اپنے آپ سے کہیں کہ آئی کین ڈو پازیٹیو، آئی کین تھنک پازیٹیو، ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ آئی کین ڈو اٹ انشاءاللہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ایکسیپٹ کریں ریالٹی کو، لائف کی ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں۔ ہم بہت سارے لوگ نیگیٹو اس لیے کہ ہم نے جو ڈریم ورلڈ بنایا ہے اپنا، ہم جو آئیڈیلسٹک لائف سوچتے ہیں اس کے مطابق ہماری لائف نہیں گزر رہی ہے، اور ہم اس ریالٹی کو بھی قبول نہیں کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم نیگیٹو ہو گئے۔ لیکن اگر ہم ریالٹی کو قبول کر لیں گے اور ہم کہیں گے ٹھیک ہے ایسا ہے، یہ ریالٹی ہے، اور اب مجھے امپروو کرنا ہے، مجھے آہستہ آہستہ جتنا بھی ہو سکتا ہے میں کروں گا، اور خدا میری مدد کرے گا، اور میں اس پہ شکر ادا کروں گا جو مجھے خدا نے دیا، تو آپ کی لائف کے اندر پیس آنا شروع ہو جائے گا، ٹرنکوالٹی آنی شروع ہو جائے گی، اور آپ کی لائف اسموتھ ہو جائے گی۔ تو اب ہم سمرائز کرتے ہیں اپنی گفتگو کو، وہ یہ بات ہے کہ کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے جو ہمارا موضوع ہے جس میں ہم اس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ بات جاننا پہلے ضروری ہے کہ ہماری نیگیٹو تھنکنگ اگر ہوگی تو ہمارے لیے کانفلکٹ کو ریزالو کرنا بہت بڑا ایک پرابلم بن جائے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اپنی نیگیٹو کو ہماری تھنکنگ کو ریئلسٹک بنائیں،
اور ریئلسٹک طریقے سے سوچیں گے تو اگر زندگی میں کوئی کانفلکٹس آئیں گی تو ہم اس کو ریزالو کر لیں گے، جو کہ ہم انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے بات یہ جاننا ضروری ہے کہ جتنی ہماری نیگیٹو تھنکنگ ہوگی اتنی ہی ہمیں پرابلم زندگی میں ہوگی اور ہماری زندگی سے پیس ختم ہوتا چلا جائے گا اور ہم بہتر کام نہیں کر سکیں گے، ہم پروگریس نہیں کر سکیں گے اور ہم کمال کی طرف نہیں جا سکیں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے سے، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں توبہ قبول ہوتی ہے، جس میں انسان خدا سے نزدیک ہوتا ہے اور اس کے روابط سب سے اچھے ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے، اس کے ورکنگ پلیس میں اس کے کو ورکرز سے، تمام لوگوں سے وہ اپنے رشتوں کو بہتر کرے گا، اپنے تعلقات کو بہتر کرے گا اور پازیٹیوٹی کی طرف وہ حرکت کرے گا تاکہ وہ زندگی کو بہتر گزار سکے اور اس کمال کو حاصل کر سکے جس کے لیے وہ خلق کیا گیا ہے اور اس کی زندگی میں سکون آئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں بھی بخش دے یا رب، تجھی سے آس رکھتے